بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں مبادی، اس کا سبق نمبر 10 مرکب توصیفی کے بارے میں ہے، اور آج کے سبق کی یہ آخری مشق ہے، مشق نمبر 28۔ اس مشق میں سرگرمی یہ دی گئی ہے کہ جملہ اسمیہ کو مرکب توصیفی میں بدلیں، اور جو مرکب توصیفی ہے اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کر کے اس کا ترجمہ کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے مشق لکھ دی ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ یہ سرگرمی کریں گے۔ آپ جان چکے ہیں کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں ایک ہی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ ہوتے ہیں، اور جبکہ جملہ اسمیہ میں، جس کو مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے، اس میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ آپ پہچان چکے ہیں کہ معرفہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال آتا ہے۔ یہاں دیکھیں العلم، سب ال آ رہا ہے یہاں، اور ان میں ال نہیں ہے، اور ال نہ ہو تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے۔ ان اسماء میں شروع میں ال نہیں ہے تو یہ نکرہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا جز معرفہ، دوسرا نکرہ، تو یہ بن گیا ہے جملہ اسمیہ۔ اب ہم اس کو مرکب توصیفی بنائیں گے۔ ابھی جب جملہ اسمیہ ہے تو کیا ترجمہ ہے یہ پہلے سن لیں۔ العلم نافع، علم نفع بخش ہے۔ الشارع طویل، سڑک لمبی ہے۔ البنات عابدات، بچیاں یا لڑکیاں عبادت گزار ہیں۔ المؤمنات قانتات، مومن عورتیں فرما بردار ہیں۔ العین لامعۃ، آنکھ چمکدار ہے۔ المنارتان عالیتان، دو مینار بلند ہیں۔ الوزراء ظالمون، وزیر ظالم ہے۔ اب یہ تو پوری بات ہے، پوری بات کو جملہ کہتے ہیں، اور مرکب تام کہتے ہیں، مرکب مفید کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم ادھوری بات کرنا چاہیں، یعنی مرکب ناقص بنانا چاہیں اور مرکب توصیفی بنانا چاہیں، تو اس میں دونوں اجزاء کو معرفہ نکرہ میں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو اب اس پر ہم ال داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا النافع۔ اب جب ال آتا ہے تو پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے، دو پیش کی بجائے ایک پیش آئے گا۔ العلم النافع، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا نفع بخش علم، نفع بخش علم، نفع دینے والا علم یا مفید علم۔ اب یہ بات مکمل نہیں ہے، یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ الشارع طویل، اب یہ معرفہ، یہ نکرہ، ہم اس کو کریں گے معرفہ۔ بتائیے جب ہم نے معرفہ بنایا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ جو نکرہ کی نشانی ہے تنوین، دو پیش، اس کو ختم کر کے ایک پیش میں تبدیل کرنا ہے، جیسے یہاں پہ ہے البنا۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ لمبی سڑک، لمبی سڑک، یہ اس کا اب ترجمہ ہو گیا ہے۔ البنات عابدات، لڑکیاں عبادت گزار ہیں۔ اب ہم اس کا تبدیلی کریں گے، اس پر ال داخل کریں گے، العابی، اور داتو آخر میں دو پیش کی بجائے ایک پیش، البنات العابدات۔ اب اس کا ترجمہ ہو گیا عبادت گزار لڑکیاں۔ یہ مرکب توصیفی اردو کا ہو گیا۔ المؤمنات قانتات، مومن عورتیں فرما بردار ہیں۔ اس پر ہم ال داخل کریں تو بن جائے گا القانتات، ترجمہ فرما بردار مومن عورتیں، تو صفت پہلے آ گئی اور موصوف بعد میں چلا گیا۔ العین لامعۃ، آنکھ چمکدار ہے، تو ہم اس پر ال داخل کریں گے، اللامعۃ، اور تنوین کو ہم ختم کر دیں گے، اللامعۃ۔ اب یہاں پہ حرف شمسی ہے تو ہم ال کے اوپر کچھ نہیں دیں گے، اگلے حرف پہ شد دے دیں گے،
یہ اللامیاتو بن گیا، العین اللامیاتو چمکیلی آنکھ۔ المنارتان عالیتان، اس کو کریں ہم داخل، المنارتان العالیتان۔ اب اس پر تنوین نہیں ہے تو اس پہ اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف آئے گا چونکہ یہ تثنیہ ہے۔ ترجمہ کیا ہو گیا؟ دو اونچے مینار، دو اونچے مینار، یہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ہو گیا۔ الوزراء، الوزراء ظالمون، وزیر ظالم ہیں۔ اب ہم اس کو کیا کریں، ہم نکرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھو جی، وزراء ظالمون، اب دونوں ہی نکرہ ہو گئے، تو اب یہ ترجمہ ہو جائے گا ظالم وزراء۔ اس کو بھی ہم ایک جیسا کرنے کے لیے دونوں کو معرفہ بنانے کی بجائے نکرہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم اس کو نکرہ کریں، عین، عین، اور اس کو بھی نکرہ کر دیں، لامعۃ، یہ پہلے نکرہ تھا تو پھر ترجمہ ہو جائے گا ایک چمکیلی آنکھ۔ نکرہ کے ساتھ ایک یا کوئی یا کچھ آتا ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرا حصہ کریں گے۔ یہ مرکب توصیفی دیے ہوئے ہیں، اس کو ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے۔ بڑا آسان طریقہ ہے کہ دونوں اجزاء معرفہ آ رہے ہیں تو ہم پہلے کو تو معرفہ ہی رہنے دیں، دوسرے کو نکرہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، العباد المحتاجون کا معنی ہے محتاج بندے، تو جب ہم نے اس کو نکرہ کیا تو بن جائے گا العباد المحتاجون، بندے محتاج ہیں، بندے محتاج ہیں، یہ جملہ بن گیا۔ فرسان بطیئان، دو سست گھوڑے۔ اب یہ دونوں ہی نکرہ ہیں کیونکہ کسی پر ال نہیں ہے، تو اب ہم جملہ بنانے کے لیے پہلے کو معرفہ بنائیں گے ال لگا کے، الف لام تعریف کا لگا کے، الفرسان بطیئان۔ اب یہ جملہ بن گیا دو گھوڑے سست ہیں، دو گھوڑے سست ہیں، یہ جملہ پورا ہو گیا۔ الفواکہ الناضجۃ، یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں معرفہ ہیں، دونوں اجزاء۔ اب اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے تو ظاہر ہے پہلا معرفہ چاہیے، وہ معرفہ ہی رہے گا، ہم دوسرے کو نکرہ کر دیں گے، اور نکرہ بنانے کے لیے اگر واحد ہو تو آخر پہ تنوین آتی ہے۔ دیکھیں، ناضجۃ، یہ شد مٹا دیں گے، یہ شد ہم نے الف لام کی وجہ سے لگائی تھی۔ الفواکہ ناضجۃ، ترجمہ ہو گیا پھل پکے ہیں۔ رپ، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، رپ، پکے ہیں، پھل پکے ہیں۔ زہرۃ مفتحۃ، اب یہ دونوں نکرہ ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ کھلا ہوا، ایک کھلا ہوا پھول۔ اب اس کو جملہ بنانا ہے تو ہم پہلے کو معرفہ کر دیں گے اور یہ بن جائے گا الزہرۃ، تنوین کو ہم ختم کر کے ایک پیش دے دیں گے، اور یہ دوسرے جز ویسے ہی نکرہ چاہیے تو وہ نکرہ رہے گا۔ الزہرۃ مفتحۃ، پھول کھلا ہوا ہے، پھول کھلا ہے، یوں کر لو، پھول کھلا ہے۔ الکتب المرتبۃ، ترتیب شدہ کتابیں، یہ دونوں معرفہ ہیں، ایک کو ہم نکرہ کریں گے تو یہ جملہ بن جائے گا، نکرہ کریں گے تو دیکھیں کہ یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے، چونکہ واحد پر اور جمع مکسر پر عام طور پہ تنوین آتی ہے، تو اس پر ہم واحد ہونے کی وجہ سے تنوین دے دیں گے۔ الکتب مرتبۃ، کتابیں ترتیب شدہ ہیں یا ترتیب لگی ہوئی ہیں۔ الحیات الطیبۃ، پاکیزہ زندگی، یہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ہے۔ اگر ہم کہنا چاہیں کہ زندگی پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے، تو کیا ہوگا کہ پہلے کو معرفہ رہنے دیں گے، دوسرے کو نکرہ رہنے دیں۔ اب طیبہ تو، اب کیا یہ درست ہو گیا؟ نہیں، ابھی ہم ایک اور کام کرنا ہے کہ اس پر نہ ال ہے نہ تنوین، جبکہ ال نہ ہو تو تنوین آیا کرتی ہے واحد پر، تو یہ ہم تنوین یعنی دو پیش کر دیں گے۔ الحیات طیبۃ، زندگی پاکیزہ ہے، پاک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ الملوک العادلون، دونوں اجزاء معرفہ، جملہ اسمیہ بنانے کے لیے پہلے کو ہم معرفہ رکھیں گے اور دوسرے کو نکرہ کر دیں گے۔ نکرہ بنانے کے لیے یہ ہے کہ ال ہٹا دیں، عادلون، تو جمع سالم پر ویسے ہی
تنوین نہیں آتی تو اس پر ہمیں تنوین کی ضرورت نہیں ہے۔ الملوک عادلون، بادشاہ عادل ہیں۔ پہلے تھا عادل بادشاہ، یہاں جگہ بادشاہ عادل ہیں یعنی عدل کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہم نے کر لیا کہ جملہ اسمیہ کو مرکب توصیفی میں بدلا اور ترجمہ کیا، اور مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کیا اور ترجمہ کیا۔ آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے تاکہ اور بہت سے لوگ اس مفید لیکچر سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ ہمارا ہر لیکچر مفید ہوتا ہے۔ جو صاحبان علم دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ تنقید کریں، توجہ دلائیں، اصلاح فرمائیں، اور جو طلبہ ہیں وہ سیکھیں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔